کشمیر توجہ چاہتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی پچھلے 2-3 دن سے جو صورتحال ہے اس پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ نے بھی اس پر کچھ بات کر ہی دی ہے، زبان کھول ہی دی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے ترجمان نے کہا ہے وی آر ڈیپلی کنسرنڈ دیٹ دا لیٹسٹ ریسٹرکشنز ان انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ول ایگزیبریٹ دی ہیومن رائٹس سچویشن ان دا ریجن۔ تو یہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کا یہ بیان ہے۔ تو اس میں آج پوری دنیا جو ہے وہ یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ جو کھلی جارحیت ہے، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت ایک دفعہ پھر جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف سے بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تجارت معطل کی گئی ہے، سمجھوتہ ایکسپریس کو بند کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو محدود کیا گیا ہے، اور 14 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، 15 اگست کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اب 14 اگست کو جو یکجہتی کا اظہار کرنا ہے کشمیریوں کے ساتھ، تو وہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے، وہ قومی اتحاد کیسے قائم کیا جائے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں سابق سفیر جناب شاہد امین صاحب، جو سعودی عرب، فرانس، سوویت یونین اور انڈیا میں اپنی سفارتی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے بھی بات کریں گے، اور کچھ مزید جو سیاسی عمائدین ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز فواد صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ آپ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھارت نے جو کشمیریوں کے ساتھ یہ اتنی بڑی جارحیت کیا، ظلم کیا، تو اس کے بعد ان کا ایمبیسڈر یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کو تو واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے جائیں۔ ہم نے صرف محدود کیے ہیں، اس پر بھی ہندوستان کہہ رہا ہے جی کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں سفارتی تعلقات جو ہیں وہ معطل کرنے پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں ریلیشن شپ۔ جب پرائم منسٹر عمران خان نے اوتھ بھی نہیں لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ 1 قدم بڑھائیں، ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اتنی جو ہے وہ ہندوستان کو ایک لچک دکھائی ہے، لیٹیٹیوڈ دکھایا ہے کہ ہماری اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپیزمنٹ کی پالیسی لی نریندر مودی، ہم تنقید لے رہے ہیں ملک کے اندر، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اس سے تو بالکل ایک بات ثابت ہو گئی ہے، وہ ہمارے لیٹیٹیوڈ کو، ہمارے لچک کے رویے کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم ان سے کوئی پلیڈ کر رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا اب بھی ہم اپنی پرانی پالیسی پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ اگر آپ بلی کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ آگے سے جھپٹے گی۔ آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے۔ یہ جو کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں رہی کہ کرنے کی۔ یہ جو کل میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر آپ ڈپلومیسی پہ یقین ہی نہیں کرتے، اگر آپ ہم سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ کے ایمبیسڈر اور اپنی ایمبیسی پہ آپ کیوں فضول خرچہ کر رہے ہیں؟ ان کا تو کام ہی ایک رابطے بنانا ہے اور ڈپلومیسی کرنا ہے۔ آپ ہمارے ملک میں کریں، ہم آپ کے ادھر خرچے نہ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا صحیح ڈیسیژن ہے، انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، اور اگر ہندوستان اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتا تو یقینی طور کے اوپر بات بڑھ بھی سکتی ہے، اور بات بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے، اور ہمیں کوئی اس کے اوپر شائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے آخری حد تک جاتی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ جائیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ مطمئن ہیں حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، تجارت معطل کی ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو محدود کر دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں مسئلہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، 14 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، 15 اگست کو یوم سیاہ، اس کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے؟ میر صاحب، حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں یقیناً عوام کی امنگوں کے مطابق، جو اس وقت آپ لوگوں کا ریاکشن دیکھیں، سینٹیمنٹ دیکھیں، تو وہ اس سے اور بھی زیادہ کچھ کرنے کے لیے ہے، اور اس عوام کو اور ان کے اس سینٹیمنٹ کو صرف ان چیزوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں،
ہمیشہ پاکستان میں ہم کو ایونٹ ہو جاتا ہے اور اس ایونٹ کا ریئیکشن ہم دیتے ہیں اور وہ ریئیکشن کو پھر ہم جج کرتے ہیں کہ آیا اس ایونٹ کی انٹینسٹی کے مطابق ٹھیک تھا یا نہیں تھا. لیکن اگر آپ اس کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو ہماری پالیسی میکرز کی طرف سے, حکومت کی جانب سے, حکومت کا جتنا اس پالیسی میں عمل دخل ہے فرینکلی ہم سب کو پتہ ہے, بڑی سیریس مس کیلکولیشن ہوئی ہے. یہ وہی مس کیلکولیشن کی بنیاد تھی جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے, جس وقت مودی صاحب الیکشن وہاں پر جیتے تو عمران خان صاحب نے اس کو ویلکم کیا. اس کو ویلکم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مودی کے الیکشن جیتنے سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں مدد ملے گی. امریکہ میں جب دورہ کرنے گئے, وہاں سے واپس آئے, جس طریقے سے استقبال کیا گیا, ہار پہنائے گئے, جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی ملی ہے, وہاں پہ کشمیر کا جو تذکرہ ہوا اس تذکرے پہ ہم خوش تھے, لیکن وی ڈڈ ناٹ نو کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے 2 ہفتے بعد. تو بڑی سیریس مس کیلکولیشن ہے. اور آپ اس مس کیلکولیشن کا اس چیز سے بھی اندازہ لگائیں کہ 2 ہفتے پہلے, 3 ہفتے پہلے یہ اخبارات میں لکھا جا رہا تھا, آپ لکھ رہے تھے اور دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ممکن ہے, انڈیا آرٹیکل 35A اور 370 کے اندر تبدیلی کرنے کا خواہش ہے, وہ ٹروپس اتارنے شروع کر دیے ہیں, وہاں سے سیاحوں کو نکلنے کا حکم دیا جا چکا ہے. اور اس کے باوجود ہمارے فورن آفس کی تیاری آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر خارجہ یہاں پر موجود نہیں ہوتے. آپ کی جو UN کے اندر جو آپ کی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ موجود نہیں ہوتی, وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں, اٹلی میں غالباً ہالیڈیز کے لیے گئی ہوتی ہیں. تو ہماری بے خبری کا یہ آپ عالم دیکھیے. ہمیں اس چیز کے لیے مکمل طور پہ تیار ہونا چاہیے تھا, ہم تیار نہیں تھے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور اب جو ہمارا ریئیکشنز ہیں, اب اس ریئیکشن کے اندر فرینکلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر کے اندر, انہوں نے قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی کہا, انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام اسی چیز پہ کیا کہ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ڈیزرٹ کر دیں, ایک راستہ وہ ہے جو ہیومیلیشن کا راستہ ہے, اور ایک راستہ ہمارے سامنے وہ ہے جو ایک پراؤڈ اور پرنسپل قوم اختیار کرتی ہے. ہمیں اس اپنے 70 سال کے موقف کے اوپر قائم رہنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ہر ایکسٹینٹ تک جانا پڑے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہی بات فواد چودھری صاحب نے بھی کی. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, آپ کے خیال میں جو حکومت نے کافی ہیں یا اس سے آگے جانا چاہیے؟ شکریہ حامد صاحب. ویسے اگر آپ اس کی ڈینسٹی کو دیکھ لیں, خصوصاً گزشتہ 30 سال میں جو طاقتور تحریک چلی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اس میں بین الاقوامی اداروں کے مطابق 1,05,000 گھر ملٹری آپریشنز میں ڈیمالش ہوئے ہیں, 13,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے, اور صرف گزشتہ 1 سال میں تقریباً 300 سے زائد MBBS ڈاکٹرز اور PhD ڈاکٹرز جو ہیں, جو کہ ایک برین ہے, کریم ہے مقبوضہ کشمیر کا, وہ شہید ہو چکے ہیں. اس وقت جو آخری رپورٹ اقوام متحدہ کی آئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ رپورٹ نمائندہ پیش کر رہا تھا اقوام متحدہ میں, تو وہ ان ایٹراسٹیز کا ذکر کر کے, ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر کر کے رو پڑا. مودی کو دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر تو یورپ اور امریکہ کے داخلے پر پابندی تھی کہ اس نے 2,200 مسلمانوں کو تو گجرات کے اندر جلا دیا تھا, قتل کر دیا تھا. پھر یہ جو کام انہوں نے کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, یہ تو سچی بات, یہ ایکٹ آف وار ہے. آپ نے بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں کو, ان کے فیصلوں کو, ان کے ریزولوشنز کو آپ نے بالکل پرزے کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کی ڈینسٹی ہے اتنا وہ نہیں ہے. آپ اگر یہ اقدامات دیکھ لیں, یہ سارے بائی لیٹرل قسم کے ہیں. آپ نے سمجھوتا ایکسپریس معطل کر دیا, آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دی سفارتی تعلقات, آپ نے اسی طرح کے چند, لیکن انٹرنیشنلی آپ کیا کر رہے ہیں, بین الاقوامی طور پر وہ آپ کیا کر رہے ہیں. دوسرے کہ آپ کو خصوصاً وزیر اعظم صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک روڈ میپ دینا چاہیے تھا. وہ روڈ میپ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. ایک ایسا روڈ میپ کہ جس کے نتیجے میں کشمیری مطمئن ہو, ایک ایسا روڈ میپ جو طاقتور جواب جاتا ہے ہندوستان کو, ایک ایسا روڈ میپ جس میں عالم اسلام کو اور بین الاقوامی برادری کو آپ ساتھ میں, ایک کمپریہنسیو روڈ میپ, اس کی ہم ایک تشنگی یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں. اچھا, اب ہمیں جاوید عباسی صاحب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. جاوید عباسی صاحب خوش آمدید. ہمارے ساتھ آل پارٹی حریت کانفرنس کی نمائندہ محترمہ شمیم شال صاحبہ بھی موجود ہیں, جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. شمیم شال صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تک جو حکومت پاکستان نے بھارتی حکومت کے اقدامات پر جس رد عمل کا اظہار کیا ہے, جو فیصلے کیے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس سے مزید اقدامات کی آپ توقع کرتی ہیں؟ بہت شکریہ حامد صاحب, آپ لوگ نے بر وقت جو آپ اس وقت اتنا بڑا میراتھن پروگرام کر رہے ہیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جہاں ہمیں دنیا کے سپورٹ کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے پاکستانی میڈیا کی, پاکستانی عوام کی.
हुकूमत ने जितने भी इक़दाम उठाए, कल से जो हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म के ऐलानात के बाद, और जो कल शाम को हमारे पास 6 नुकाती प्रोग्राम पहुंचा है, और उसमें उन्होंने जिन चीज़ों का तज़किरा किया है, जैसे डिप्लोमेसी है इंडिया के साथ, उसको मुअत्तल किया जाएगा, और इसी तरह से तिजारत के बारे में और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मुतमईन तो हम अपनी जगह हम शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतने इक़दाम उठा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं बियॉन्ड दैट, हम चाहते हैं कि और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम किस सिचुएशन में हैं सब लोग जानते हैं। 4 दिन से मुसलसल कर्फ्यू लगा है, और एक खबर क्या, एक परिंदे के उड़ने की आवाज़ भी वहाँ से नहीं आती है। जम्मू में जो लोग हैं वो भी नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट की इजाज़त ही नहीं है। जम्मू से जो रवाना हो जाते हैं, इंटरनेट बंद किया जाता है, लैंडलाइन बंद है, लोगों को घरों में महसूर किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है, ये जो आपको करने की यहाँ की चीज़ें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कश्मीरी आवाम को वो एतमाद दिलाना है कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, और पाकिस्तान की तमाम जमातें, हम हुकूमत से ही ये तवक्को नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी दीनी सियासी जमातें इस वक्त कश्मीरी के साथ खड़ी है। हम ये तवक्को सिर्फ आपसे कर सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त हमारे फरीक नहीं हैं, आपकी हैसियत उससे ज़्यादा बढ़ गई है। हम इस वक्त वार सिचुएशन में हैं, और इस वार सिचुएशन में आप जानते हैं कि जो खबरें आ रही थी 5 अगस्त से पहले की, कि उन्होंने फौजी तादाद बढ़ा दी है, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी है, वो हामिद मीर साहब हज़ारों में नहीं है, लाखों में है, 1.5 लाख के करीब, गोया 10 लाख से आगे फौजी तादाद बढ़ चुकी है। और उसके बाद आप अगर कल जो अजीत डोवल की उन्होंने एक तस्वीर दिखाई है, किसी कैंप के बाहर सिविल यूनिफॉर्म में वो आर्मी के साथ बैठे थे, और उन्होंने, आपने देखा होगा कि वहाँ की पुलिस को डिसआर्म किया गया है, उनके हाथों में गन नहीं थे। उन्होंने वो एतमाद की फ़ज़ा देखिए कि वो उन लोगों पर भी एतमाद नहीं करते जिनको वो पुलिस कहते हैं कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए है, उनकी देखभाल के लिए है। अब जब यहाँ ऐसे जंगी हालात हों, उनमें जंगी हालात की बुनियाद पर इसी तरह से आपने भी ऐसे और इक़दाम करने हैं, ताकि लोगों को वहाँ नज़र आ जाए, विजिबल हो, और हमें वो एतमाद हासिल हो। ठीक है। रही बात कि जिस सिचुएशन में हम हैं, ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये बहुत पुरानी सिचुएशन है, हम इसको फेस करने के लिए तैयार हैं। और पिछले 70 सालों में से ये 30 साल अगर आप निकालेंगे, हमने बहुत सारे और भी मुश्किलात देखी है। अगर 30 साल से हम रिप्रेशन देख रहे हैं, और अब हम सीधी जंग में झोंके गए हैं, हमारे पास फौज नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन भारत ने एक जो वार हम पर इम्पोज की थी, उसको उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि माइट इज़ राइट की पॉलिसी को अपनाया है, वो अब दुनिया के आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ठीक है। शाहिद अमीन साहब, आप ये गुफ्तगू, पाकिस्तान ने जो भारत के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको डाउनग्रेड किया है, सफारती ताल्लुकात को महदूद कर दिया है, भारत कह रहा है कि आप अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। आपने तो भारत में भी सफारती खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो ये बताइए कि भारत जो है वो नज़रसानी की अपील क्यों कर रहा है? मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल जो है फ़ाल रहे। देखिए, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बुनियाद ये है कि 2 मुल्कों के दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक होता है। अगर आप इस कम्युनिकेशन लिंक को ख़त्म कर देंगे तो एक दूसरे को कोई पैगाम अच्छा या बुरा, लोग समझते हैं कि इसमें हम सिर्फ प्रमोशन ऑफ गुड रिलेशंस की बात करते हैं, लेकिन अक्सर तल्ख बातें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं कम्युनिकेशन में। मिसाल के तौर पे आपने देखा, आए दिन हमारे फॉरेन ऑफिस में इंडियन हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है। तो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको आप तोड़ देंगे तो फिर सवाल है कि आपको हिंदुस्तान को कोई पैगाम भेजना है तो क्या जापान के ज़रिए से भेजेंगे, स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए से भेजेंगे? तो यकीनन मैं जो भी कोई डिप्लोमेट है वो यही कहेगा कि देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल को कायम रखना आपके अपने मफाद में है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक किस्म का डिस्प्लेजर दिखाया जाता है कि एम्बेसडर से कहें कि आप वापस चले जाएंगे। इट्स ए काइंड ऑफ ए डिस्प्लेजर। नाउ देयर इज़ एन एक्टिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन इस्लामाबाद और एक एक्टिंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन दिल्ली। तो गोया कि वो चैनल अपनी जगह कायम है।
باقی یہ ہے کہ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ جو اقدام اٹھائے گئے ہیں وہ کافی ہیں، نہیں، میرے خیال میں تو بہت اچھے اقدام اٹھائے ہیں، بڑے بیلنس اٹھائے ہیں۔ اگر اس میں ایک ایڈ اور کر دیں کہ ایئر سپیس کو بھی بند کریں، جس کا ہندوستان نے پچھلے دنوں نقصان اٹھایا تھا، آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے انہوں نے یہ والا فیصلہ نہیں کیا ہے، تو اس کو ایڈ کر دیں تو غالباً زیادہ ایک مؤثر کارروائی ہوگی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، جو اصلی فورم ہے ان چیزوں میں۔ اگر آپ کو کوئی نتیجہ حاصل کرنا ہے تو اصلی فورم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 1964 کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل نے کبھی کشمیر ایشو کو ڈسکس نہیں کیا ہے۔ میں اتفاق سے اس وقت اس سیشن میں موجود تھا جس میں بھٹو صاحب نے ہمارا لاسٹ ٹائم کیس پریزنٹ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ سوویٹ ویٹو کی وجہ سے سیکیورٹی کاؤنسل پیرالائز ہو گئی تھی، چنانچہ اس کے بعد دوبارہ اس مسئلے کو اٹھایا نہیں گیا۔ ان دا مین ٹائم ہماری غالباً وہاں پہ 9 کی میجورٹی جو چاہیے سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پاس ہونے کی وہ بھی نہیں تھی، تو اس لیے یہ معاملہ ایک لحاظ سے کولڈ ڈیز میں پڑا رہا۔ لیکن اب کیونکہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں بڑا شدید تناؤ ہے، دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی نیوکلیئر کلیش ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مناسب موقع ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کے ایشو کو اٹھانے کا۔ اچھا سینیٹر جاوید عباسی صاحب شہر ہیں کہ ایئر سپیس بھی بند ہونی چاہیے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہ ویسے کل ہمارے ہاں کئی تجویز نہیں آ سکی، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکس نہیں ہو سکا، لیکن یہ دباؤ بڑھانے کے لیے یہ بھی ایک آپشن ہے جسے سوچا جا سکتا ہے، اور اسے بات کو ضرور اس نے آپشن طور پر لینی چاہیے۔ یہ تجویز اگر کل کوئی دے دیتا ممکن ہے یہ ڈسکشن میں آ جاتی تو بہتر طور پر کل وہاں بات کی جا سکتی تھی۔ جب یہ ڈرافٹ ہو رہی تھی ریزولوشن اس وقت بھی یہ بات نہیں تھی، یہ ہونا چاہیے تھی کہ فارن آفس کو میرا خیال ہے کہ ضرور اس بات کو بھی، یا انہوں نے کنسیڈر کیا ہے تو ہمیں نہیں بتایا، لیکن انہیں کنسیڈر کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک بڑی آپشن ہو سکتی ہے، اس کا امپیکٹ بھی پڑے گا، اور اگر ایسا کرتے تو اس سے بہتری آ سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندو لڑکے ہیں وہ کشمیر میں آئیں اور وہاں پہ شادی کریں اور ان کا سسرال وہیں پہ ہوگا اور جائیدادیں بھی خریدیں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح فلسطین میں فلسطینیوں کو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، اسی طرح کشمیر میں بھی جو مسلمان ہیں ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب، جب اب ہمارے سامنے بہت ایک کھلی ایویڈنس ہے، اور مزید میرے پاس اس طرح کی بہت سی ایویڈنس ہے جس میں کہ ان کے بہت سے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس صورتحال میں اب پاکستان جو ہے وہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کشمیریوں کو اقلیت میں، ان کے اپنے ہی وطن میں اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کہ یہی مس کیلکولیشن ہوئی ہے بی جے پی سے، نریندر مودی سے۔ دو باتیں اس سے پہلے دیکھیں، انہوں نے یہ تاثر دیا پہلے انڈین میڈیا نے کہ یہ جو ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں یہ ہم نے جو امریکہ اور دیگر ممالک ہیں ان سے کنسلٹیشن میں کیا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکن اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بالکل نہیں بتایا، اور یو این او کی ابھی آپ نے جس طرح سے بتایا ان کی چائنا کی کنڈیمنیشن۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا اس میں انہوں نے اس کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اب انہوں نے یہ کس سے انسپائر ہو کے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے یہ اسرائیل سے انسپائر ہو کے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے فلسطین میں یہ ڈیموگرافک چینج کی تھی۔ اچھا، وہاں پہ اور کشمیر میں فرق کیا ہے؟ وہاں کی آبادی ہے 20-25 لاکھ، یہاں پہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ آپ ڈیموگرافک چینجز جس طرح فلسطین میں انہوں نے چند مہینوں میں جو ہے وہ کر لیں، اور وہاں پہ بھی بڑی ریزسٹنس ہوئی اور ابھی وہ لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہضم نہیں ہوئی۔ آپ 1.5 کروڑ کی آبادی کی ڈیموگرافک چینج کیسے کر دیں گے؟ آپ کہاں سے اتنے لوگ لائیں گے، کیا کریں گے، اور کلچر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بالکل بیوقوفانہ، احمقانہ اور شدت پسندانہ فیصلہ کر کے یہ نریندر مودی جو ہیں انہوں نے اپنی انگلیاں جلائی ہیں۔ اس کا ہندوستان کے اندر ایک تو ڈیوائیڈڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو پنجاب کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس کی سخت مخالف ہے، وہاں کی حکومت جو کیپٹن امرندر سنگھ ہیں انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔ کشمیر میں ہمارے جو حریت کے رہنما ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو چلیے پہلے بھی پوائنٹ آف ویو، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جیسے لوگ جیل میں ہیں، جو ساری عمر انڈین وہ گھر پہ نظر بند قید و بند میں ہے، اور جو انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہوا ہے۔ آپ نے اتنی 1.5 کروڑ کی پاپولیشن میں ایک آدمی وہاں پہ کیا کریں جی؟ آپ دیکھیے حالت یہ ہے کہ جو کشمیری پولیس تھی پہلے ان کو جو ہے وہ کیا گیا، ان سے اسلحہ واپس لیا گیا، ڈی ویپنائز کیا گیا، اس پہ بھی بس نہیں ہوئی۔ اب اس پولیس کو باہر نکال لیا گیا کشمیر سے، اور اب وہاں فیڈرل سیکیورٹی فورس اجیت دوول وہاں پہ پہنچ گیا۔
اجیت دوول کا کیا تعلق کشمیر سے؟ اور یہ جو ساری اتنی بڑی پاپولیشن کو انڈیا نے اپنے خلاف کیا ہے، اور پھر جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان کے اپنے لوک سبھا میں، وہاں پہ کانگریس نے، باقی پارٹیز نے جو سٹینڈ لیا ہے، اور اس وقت جو انڈیا کا ایک جو سینر طبقہ ہے وہ جو سٹانس لے رہا ہے. پاکستان میں اختلافات ہیں، ہمارے اپنے اختلافات ہیں بڑے ایشوز کے اوپر، اور بڑے سویر اختلاف ہیں، لیکن کشمیر کے اوپر ہمارا جو سبسٹینٹیو موقف ہے پاکستان میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، حکومت ہو، ہمارا جماعت اسلامی ہو، ہمارے موقف میں کوئی بڑا تضاد نہیں ہے. امپلیمنٹیشن میں ہو سکتی ہے یہ تنقید حکومت کے، کہیں گے کہ یہ نہیں ہوا، یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن سبسٹینٹیو موقف میں کوئی ہمارا تضاد نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا، اب مصطفیٰ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کشمیری نوجوان ہے، تو اس نے اپنا ایک میسج جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے تک بھجوایا ہے، حالانکہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس معطل ہے، لیکن اس نے کیسے میسج بھجوایا ہے اور کیا میسج ہے، سری نگر سے میسج آیا، ذرا سنیں. السلام علیکم. میں ابھی وادی کشمیر میں ہوں. کسی طریقے سے یہاں پہ ایک نیٹ چل رہا ہے ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ کا، تو اسی کا نیٹ لے کے میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. کسی کو کوئی اپڈیٹ چاہیے پلیز مجھے کال کرے. اینڈ جو یہاں کی ابھی لیٹسٹ جنرل اپڈیٹس ہیں وہ ہیں کہ 3 لڑکے یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں عیدگاہ سائٹ سے، اور میں بھی 2 پلوامہ سائٹ سے بھی شہید ہو چکے ہیں. نیوزوں کا کوئی اوتھینٹسٹی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نیوزیں لوگوں کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں، کیونکہ ساری سروسز بند کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے. اپنی جانوں کے اوپر سے ہٹے گا جو ہٹے گا، لیکن انشاءاللہ اس تحریک کو ہم زندہ رکھیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. اور ہاں، پاکستان، اگر کوئی ایک پاکستانی سن رہا ہے، کچھ کرو، ایسے مت بیٹھے رہو. ابھی موقع ہے، اگر آج کچھ نہیں کیا نا تو اور 70 سال کی غلامی. مصطفیٰ صاحب کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ دیکھیے، اس میں تو میر صاحب کوئی شک نہیں کہ برہان وہانی کی شہادت کے بعد کشمیر کے اندر جو وہاں کا نوجوان ہے، جو وہاں کی جنرل پاپولیشن ہے، وہ اس طریقے سے ابھر کر سامنے آئی، اور اس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی سرکار کو وہاں پر چیلنج کیا کہ ان کے لیے وہاں پر کنٹرول رکھنا مشکل ہے. اور اب جو صورتحال جو انڈیا نے وہاں پہ کریٹ کر دی ہے، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کی جو کشمیری موومنٹ ہے وہ اب ایسے ایک نہج میں، ایک ایسے اس میں داخل ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں کشمیر کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس میں تو بالکل کلیئرٹی ہے. اور یہ انڈیا کے لیے اسپیسیفکلی نقصان دہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اب وہاں کی جو یوتھ ریڈیکلائز ہونی ہے، جو ان کا سو کالڈ انڈیا کی طرف ٹلٹ رکھنے والا ایلیمنٹ تھا، جن کا ابھی ذکر بھی ہوا، محبوبہ مفتی صاحبہ، عمر عبداللہ صاحب، اب ان کے بھی ویوز چینج ہو گئے ہیں. تو وہاں پر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اکراس دا بورڈ اب وہاں پر پاپولیشن کشمیری ان کے ویوز اس لیے چینج نہیں ہوئے کہ اب ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں. اور بالکل پہلے تو وہ ان کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ ملی بھگت بھی کی ہوئی تھی، ملی بھگت کر کے انہوں نے وہاں پر اقتدار کے بھی حاصل کر رکھا تھا، لیکن اس اقتدار کو انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر رکھی تھی لوگوں کے سامنے بیچنے کے لیے. اب وہ جسٹیفیکیشن بھی ختم ہو گئی ہے. اب پولیٹیکلی جو نیریٹو ہے وہ تو کامیاب ہوا بانی پاکستان قائد اعظم کا، جو انہوں نے، آپ نے آج اپنے کالم میں بھی اس گفتگو کا ذکر کیا، جو عمر عبداللہ کے والد سے ان کی ہوئی. پھر اس کے بعد جو بیانیہ کامیاب ہوا، وہاں پر حریت کا بیانیہ کامیاب ہوا کہ پہلے دن سے کہ ہم کہہ رہے تھے جو بات وہ ٹھیک تھی، تمہارا بیانیہ غلط تھا. تو لیکن گزارش یہ ہے کہ میر صاحب اس چیز میں تو ہمیں کسی کو اکراس دا پولیٹیکل بورڈ شاکی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کل آصف زرداری صاحب نے کہا کہ انڈیا اپنی سیکولر آئیڈیالوجی کھو رہا ہے. یہ جو آپ نے گفتگو سنائی اس خاتون کی، بی جے پی، ہندوتوا، یہ ایک آئیڈیالوجی، نظریہ ان کا ہے. اس سے پہلے وہ وہاں پہ جو کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، گھر واپسی پروگرام. اور اس گھر واپسی پروگرام میں وہاں پر کرسچنز اور مسلم جو تھے ان کے اوپر مظالم کر کے ان کا مذہب وہ چینج کراتے تھے، واپس ہندوازم کی طرف لے کر آتے تھے، اور اس کو انہوں نے گھر واپسی پروگرام انہوں نے ایک کیمپین شروع کی تھی. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے ایک سیکولر انڈیا کے اندر جس نے اس کو باندھ کے رکھا ہے. انڈیا کے اندر اس وقت بہت زیادہ، پاکستان تو خیر اس میں کوئی فگر ان ہوتا ہی نہیں ہے، انڈیا کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹ، انڈیا کا جو سیکولر اور جو پروونسز کا وہاں پر میک اپ ہے، اس کے اندر یہ گفتگو زیادہ عرصہ نہیں چلنی، اور یہ انڈیا کے فیوچر کے لیے خطرناک ہے. ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سمجھوتا ایکسپریس پاکستان نے بند کیا ہے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا حال میں یہ فیصلہ نظر ثانی کا محتاج ہے؟
نہیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ بالکل درست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سمجھوتا ایکسپریس بند کر دیا، ڈپلومیٹک ریلیشن کو ڈاؤن گریڈ کر دیا اور تجارت کو ختم کر دیا، آپ نے دراصل دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ جب تک آپ اتنے بڑے پیمانے پر، اور یہ ایئر سپیس کا میں بالکل اسے اتفاق کرتا ہوں، ایئر سپیس کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ پہلے بھی جب پاکستان نے ایئر سپیس بند کر دیا تھا، ہندوستان کو کافی تکلیف بھی ہوئی تھی، ہندوستان کو کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ تو اب ہمیں کچھ ایسے انداز سے اپنا ایکٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ غیر معمولی کام ہوا ہے، اور غیر معمولی ہوا ہے۔ یہ 370 اور 35A یہ ان کا آخری اقدام ہے، یہ ان کا فیصلہ کن اقدام ہے۔ ہم نے اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا، اور یہ جو بچے نے بات کی ہے کہ خدا کے لیے پاکستانیوں کچھ کرو، یہ جو میری بہن نے بات کی ہے حوصلے کی کہ ہم ڈٹے ہوئے، آپ اندازہ کر لیں 8 لاکھ بھارتی فوج ہے اور جدید ترین اسلحہ ہے ان کے ساتھ، بدترین قسم کی بشری اب 9 لاکھ ہو گئی، اب 9 لاکھ ہو گئے، 40,000 نئی فوج جو ہیں گزشتہ 10 دنوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں مزید بھیج دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ پاکستان کو غیر معمولی طور پہ ہندوستان کے ساتھ بھی اپنا طرز عمل یہ رکھنا چاہیے، اور دنیا کو بھی یہ دکھانا چاہیے کہ بالکل ایک فیصلہ کن لمحہ ہے، ہمیں اپنے تمام پتے کھیلنی چاہیے۔ میں آپ کو میر صاحب بتاؤں، پاکستان اس سب کانٹیننٹ میں جب بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی ہے، تاریخی طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں ان کی تعداد ایک جتنی رہی ہو، ہمیشہ سے کم رہی ہے، بلکہ تاریخ نگار تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے 3 گنا فوج کم رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، ایک جذبہ جہاد ہوتا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ایک وابستگی ہوتی ہے، اور اپنی عقیدے اور نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پھر راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے پاکستانیوں کو ہندوستان کے حوالے سے بھی اور عالمی برادری کے حوالے سے بھی غیر معمولی طور پر اپنی اقدامات اور اپنے طرز عمل کو رکھنا ہوگا تاکہ دنیا متوجہ ہو جائے اس طرح۔ جاوید عبادی صاحب، 14 اگست کو کشمیریوں سے یکجہتی کے دن کے طور پہ ہم نے منانا ہے، کیسے منایا جائے؟ میر صاحب ایک بات تو فواد صاحب نے بھی کی اور کھوکھر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اگر صرف اس امید پہ بیٹھے رہے کہ کشمیر کی ایک جو ایک تحریک ہے وہ زور پکڑے گی، کشمیر کے اندر سے ہی تحریک اٹھے گی۔ اب چونکہ کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ سے اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے تھے اور آئین مانتے تھے، شیخ عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ تک یا باقی لوگ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے تو یہ معاملہ فتح ہو جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف اس آسرے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ صرف وہاں سے ہی کچھ ہوگا۔ ہمارا اور جو فلسطین کا ایشو ہے یا اسرائیل کا ایشو ہے کہ ہمارے پاس ان کی ایک مضبوط گواہ، ایک مضبوط وکالت کرنے والے لوگ موجود تھے جو ان کے پاس نہیں تھے۔ عرب ممالک ان کے پاس شروع میں ہوئے، بعد میں سب نے بٹرے کر دیا۔ اب وقت ہے کہ کتنا ہم طاقت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا طاقت سے یہ کیس لڑتے ہیں، کتنا طاقت سے یہ دنیا کے سامنے یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، کس طرح ہم UNO میں لے کے جاتے ہیں، IPU میں لے کے جاتے ہیں، OIC میں لے جاتے ہیں، دنیا کے جو بڑے کیپٹل ہیں وہاں جا کر یہ اپنا معاملہ ان کو پیش کرتے ہیں اور دنیا کو اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ریجنل اور طاقتور طاقتیں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہیں، یہ بدقسمتی ہمیں ماننا چاہیے۔ وہ ممالک کئی میں مثالیں دے سکتا ہوں، جب کشمیر کا نام آتا تھا تو سب سے پہلے ہمارے ساتٹ کھڑے ہوتے تھے، آج وہاں خاموشی ہے۔ ہمیں آج انٹرنیشنلی ہم یہاں ایک بہت معاملہ، آپ کے پروگرام بھی تھا جس وقت ٹرمپ اور پرائم منسٹر پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے، میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایک ایسے ٹریپ میں چلے جائیں جہاں ہمیں بہت بڑا نقصان کل ہو جائے۔ یہ ضرور اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ کی ہے، لیکن اچیومنٹ کو تو تب دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا۔ یہ 70 سال ہو گئے میر صاحب، انڈین حکومت کسی نے جرت نہیں کی تھی، یہ مودی نے سوئے ہوئے یہ میں فیصلہ نہیں کر لیا، یہ کمپین اس نے کیا اپنے الیکشن میں، مینیفیسٹو میں تھا کہ اگر میں جیت گیا، وہاں ششی تھرور ان کا ایک بڑا پارلیمنٹیرین، آپ اس کو ملے ہوں گے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر اس کو یہ پاور ملی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے گا۔ ہمارا دیکھیں، وہ تو یہ بھی وعدے کرتے رہے ہیں اپنی الیکشن ریلیز میں BJP کے لیڈرز کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی ہندوستان کا حصہ بنائیں گے۔ ایگزیکٹلی میں اس پہ آ رہا تھا۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جہاں ڈسکنیکٹ ہے ہمارے آج بھی، جب تک ہم انہیں ایڈریس نہیں کریں گے، ہم یہ تسلیاں سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور نہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہاں سے تحریک اٹھے گی اور وہ مقابلہ کر لے گی۔ دیکھیں میر صاحب، یہ پچھلے 6-7 دنوں کے اندر ایک خاص موومنٹ جموں اور کشمیر کے اس علاقوں میں ہو رہی تھی، فارنر کو نکالا جا رہا تھا، پتہ رکھ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہم نے ایک منصوبہ بندی کر لی تھی؟ کیا ہم نے کر لیا تھا؟ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ ہم سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے وہاں انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد سب سے زیادہ ان کے جو فارم ساری دنیا کے سفیر تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کو بریفنگ دی اور بتایا ہے۔
ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بڑی کمزوری سے ابھی تک جا رہے ہیں حکومت کی طرف. یہ ریزولوشن کل جوائنٹ سیشن آیا, جوائنٹ سیشن کا آپ دیکھ لیں, ایک موشن ڈرافٹ کرنی تھی, 8 گھنٹے ہم نے ساری دنیا میں اپنا تماشا لگایا صرف اس وجہ سے کہ ایک موشن ہم نہیں ڈرافٹ کر سکے. ہم نے لکھنا کیا تھا, یہاں فارن آفس آپ کا موجود تھا, یہاں لا منسٹری موجود تھی. ہمیشہ سے میر صاحب یہ پارلیمنٹیرین سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جب جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوتا ہے پہلے پارلیمنٹیرین کو, پہلے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں تو ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہم یہ بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دنیا میں ہم نے اپنا تماشا کر لگایا. میں خود وہاں بیٹھا ہوتا, ہمیں شرم آ رہی تھی کہ دنیا ہمارے بارے میں آج کیا سوچتی ہوگی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے والا ہے. جوائنٹ سیشن انہوں نے بلا لیا ہے, پوری دنیا آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی تھی کہ کیا میسج آنا ہے پاکستان کی طرف سے. اور جو میسج ہم نے دینے میں اتنی ڈیلے کی, یہ ریزولوشن بھی اگر یہ اپوزیشن اور ساری نہ بیٹھے تو یہ بھی ڈرافٹ نہیں ہو سکتی تھی. حکومت کو چاہیے, صرف حکومت اگر اس کام میں, اور ساری دنیا کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اپوزیشن ہے, وہ ایک پیج پہ یہ سارے لوگ موجود ہیں. یہ کشمیر کے مسئلے میں ضرور ہم کل اکٹھے ہوئے ہیں سارے, اس میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے, لیکن جو ماحول آج پاکستان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے, آج جس طرح آپ اپنے سیاسی مخالفین کو, لوگ اس موقع پہ لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں. کتنا بڑا عمران خان صاحب ہوتا کہ وہ کہتا کہ میرے مخالفین ہیں, میں ان کا مخالف ہوں, میرے سخت, لیکن کشمیر کے مسئلے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار کروں گا. اگر آپ اس طاقت کے ساتھ باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کو بات سنیں گے. آج یہ اپنے اپوننٹ کو اریسٹ کرتے ہیں, کیا قصور تھا اگر یہ مریم نواز صاحبہ کا آج یہ نہ کر لیتے؟ کیا یہ ہو جانا تھا؟ انہوں نے جس تیزی سے حکومت نے یہ کام کیا ہے, کس طرح انہیں اریسٹ کیا, کہ وہ آپ نے دنیا میں یہ پیغام دینا جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اپوننٹ جو ہیں, مخالفین جو ہیں, ان کو دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ماحول آپ پیدا رکھیں گے, یہ کوئی خدمت نہیں ہوگی. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس حکومت سیریس, جو اس کی نظر نہیں آتی, پرائم منسٹر پاکستان نے شہباز شریف صاحب کی تقریر غصے میں سنی, جواب دیا. بلاول بھٹو صاحب بڑی پارٹی کا لیڈر تھا, اس کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے تھی. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹھتے. پرائم منسٹر نے کل جب ریزولوشن ٹائم پاس کرنے کا آیا, میر صاحب یہ کتنی بڑے میسج جاتا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی خود تشریف لاتے اور وہاں بیٹھتے اور ریزولوشن پاس ہوتی ہے. آج بھی حکومت کی طرف کوئی سیریس, یہ کل جو ان کے منسٹروں نے تقریریں کی ہیں, یہ تقریریں کل پارلیمنٹ میں کرنے والی تھی. دینے والے بات تھے. آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں شاہد امین صاحب اور شمیم شال صاحب کے پاس جاؤں, فواد صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے جو وہ کر رہے ہیں. اگر عمران خان, سچ ہے, اب میں عمران خان نہیں تھے تو شہباز شریف تھے وہاں پہ جب جوائنٹ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی, وہ کدھر تھے؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ چلے ہمیں فوکس کرنا چاہیے, لیکن یہ ایک آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. شاہد امین صاحب, یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کو بند کیا گیا, اور شیخ رشید صاحب جو وزیر ریلوے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک میں ریلوے کا وزیر ہوں سمجھوتا ایکسپریس دوبارہ نہیں کھلے گی, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلے جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان تھرو منسٹری آف فارن افیئرس کرتی ہے. منسٹر آف ریلوے کا یہ میرے خیال میں فیصلہ کرنا جو ہے مجھے تھوڑا سا حیران کرتا ہے. یقیناً ان کا جذبہ وہی ہے جو ہم سب کا ہے کہ ہندوستان سے بڑی ناراضگی ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی گورنمنٹ میں جو ایک سسٹم ہے اس کو چلنے دینا رہنا چاہیے. یہ ریلوے والی بات تھی, کل کے جو فیصلے تھے اس کے اندر بھی شامل کی جا سکتی تھی. دیکھیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جذبات یقیناً بہت بھڑکے ہوئے ہیں. ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے انتہائی قابل مذمت ہے, ڈسپیکیبل ہے, ڈکٹیٹوریل ہے, سارے اس نے قانونی اخلاقی سارے ضابطوں کو توڑا ہے. لیکن قومیں فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتی ہیں, جذبات میں بہہ کے نہیں کرتی ہیں, نعرے لگا کے نہیں کرتی ہیں, اور اگر کریں گی تو اس کا شدید نقصان ہوگا. تو یہ موقع وہ ہے کہ ہم یقیناً اپنے جذبات کو یہ دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کریں وہ ایسا ہو جو کہ سب سے پہلے پاکستان کے مفاد میں ہو اور پھر کشمیر کوز کو آگے لے جائے, بجائے اس کے کہ اس کو کوئی دھکا لگائے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں, جنگ دونوں کو بالکل برباد کر دے گی. اب سے 1000 سال پہلے جو اسلامی تاریخ تھی انڈیا میں وہ بالکل مختلف زمانہ تھا, یہ نیوکلیئر زمانہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جہادی سلسلہ ہے حافظ سعید ٹائپ کا, اس نے کشمیر کوز کو بہت نقصان پہنچایا ہے. انڈیا کو یہ موقع دے دیا ہے کہنے کا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلامی انتہا پسندی ہے, کراس بارڈر ٹیررزم ہے, جبکہ کشمیر کا اصل ایشو جو ہے وہاں کے عوام کی جدوجہد ہے اور ان کا جذبہ آزادی ہے. تو یہ جو جہادی قسم کی چیزیں ہیں اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یہاں پہ ایک ٹیمپٹیشن ہے کہ اس قسم کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے, اس سے کشمیر کوز کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. باقی یہ رہا کہ دنیا میں کیوں
دنیا میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ یقیناً یہ بہت افسوسناک بات ہے، لیکن انٹرنیشنل ریلیشن میں اسٹیٹس جو ہیں اپنے فیصلے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتی ہیں. کوئی ملک نہیں چاہتا کہ انڈیا جیسے بڑے ملک کو ناراض کرے. مسئلہ یہ ہے، یہ ان کو علم ہے کہ ہندوستان کیا وہاں پہ زیادتیاں کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، لیکن مصر مثال کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مصر اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کیوں بگاڑے. تو یہ چیز ہندوستان کے فائدے میں آتی ہے. ہمارے ہاں بار بار یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ہمارے ڈپلومیٹس ناکام ہو گئے ہیں، ہم بڑے نالائق ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بات نہیں ہے. ان ممالک کو سارے حقائق کا علم ہے، جان کے چشم پوشی کرتے ہیں کیونکہ ان کے قومی مفاد یہ ہیں کہ ہندوستان کو ناراض نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے. شمیم شال صاحبہ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ بڑی گہری نظر ہے، آپ نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، کتابیں بھی شائع کی ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو عورتوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہاف ویڈوز کے مسئلے پہ آپ نے بہت بات کیا. لیکن اس وقت حریت کانفرنس کے بہت سے جو لیڈر ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں ان کو قید رکھا گیا، جس میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں. تو آج آپ دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں اور اس میں خواتین کون کون سی ہیں؟ جی حامد میر صاحب، پہلے تو ساری قوم اس وقت ایک بہت بڑے، پہلے تو قید خانہ کہتے تھے، اب وہ قید خانے میں نہیں ہے. ہماری پوری قوم کی سانسیں روکی گئی ہے. مطلب جب آپ کو، مجھے اپنے گھر کا کوئی معلومات نہیں ہے، کہاں ہے، کیا ہے، کس طرح ہے. مجھے اپنے لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، کیا ہے. حریت کانفرنس کی قیادت کا نہیں معلوم ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے. ان کے پاس دوائیاں ہیں، ان کے پاس بچوں کے پاس خوراک ہے، دودھ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. قیامت صغریٰ جس کو کہتے ہیں وہ برپا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ تک جس طریقے سے ہمارے بچے نے میسیج پہنچایا ہے وہ کتنا گمبھیر ہے. اس نے اپنی جان کو، پھر کل یا پرسوں اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی. جب وہ اس کو پکڑیں گے، اس کو لوکیٹ کریں گے کہاں سے، کس طرح سے اس نے آواز. جہاں تک تہاڑ جیل کی بات ہے، آپ دیکھیے ہماری ٹاپ لیڈرشپ اس وقت تہاڑ جیل میں ہے. یاسر ملک صاحب کی حالت بہت نازک ہے، ان کی صحت بہت بگڑی ہے. اگر آپ نے ان کی بہن اور والدہ کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اس میں ان کی صحت کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، ان کو علاج کی سہولیت میسر نہیں ہے. ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے. تہاڑ جیل میں انہوں نے اس سے پہلے ہمارے جو ہمارے قائدین تھے، جو اس موومنٹ کا بہت اہم حصہ تھے، شہداء میں جن کا مقام ہے مقبول بٹ صاحب اور افضل گورو صاحب، ان کی لاشیں تک واپس نہیں دی گئی ہے. میں آپ کی ڈسکشن سن رہی ہوں. بزدل قوم ہے، ڈری ہوئی قوم ہے. ان کے پاس آخری ہتھیار تھا، وہ بھی انہوں نے اٹھا لیا. 375 اور آرٹیکل 35A 370 تو انہوں نے اپنا رشتہ توڑا ہے. ایک عارضی پل تھا ان کا کشمیر کے ساتھ. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے، آسیہ اندرابی صاحبہ اپنی 2 نوجوان خواتین کے ساتھ، فہمیدہ اور نسرین کے ساتھ تہاڑ جیل میں ہے. اس کی صحت بھی بہت خراب ہے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے اور انسانیت ہے؟ یہ کون سا ملک ہے جو خواتین کو جیل میں ڈال کر ایک موومنٹ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ موومنٹ کسی اور کی نہیں ہے، یہ موومنٹ ہمارے اپنے لوگوں کی ہے، انڈیجنس ہے. اس میں ہم نے 1 لاکھ کے قریب ابھی ریسنٹ 30 ایئرس میں دے دیے ہیں. آپ کو خود معلوم ہے، آپ جموں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کے خاندان نے 1947 میں کتنی قربانیاں دی ہے. وہ کتنے دنوں اپنی مردہ ماؤں کے چھاتی کے ساتھ وہ بچے لگے تھے اور وہ دودھ پی رہے تھے. آج اسی جموں کو انہوں نے ہمیں ہی نہیں للکارا ہے. حامد میر صاحب، اس چیز کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جموں کے ڈوگروں نے کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ اس طرح کی رشتہ داری نہیں قبول کی ہے. جس طریقہ کا رشتہ وہ چاہتے ہیں کہ فری موومنٹ ہو، ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں گزرا ہے. ابھی تو ساری قوم کو انہوں نے کرفیو کے انڈر رکھا ہے، ہوسٹیج کیا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ لداخ کو جب یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تو لداخ کا آپ کو ڈیمانسٹریشن کا پتہ چلا ہوگا. پوری لداخ کی جتنی مذہبی اور سیاسی جماعتیں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. انہوں نے لداخ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. انڈین لداخ میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، کارگل میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، اور کارگل میں بھی کرفیو مظاہرہ ہوا ہے اس کے خلاف ہندوستان.
جی کارگل میں بھی پورے کرفیو لداخ نافذ کی ہو میں رہا کرگل کشمیری لے جیل بنا دراز کی دیا۔ بات کرتی ہے جی کارگل میں بھی جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کارگل میں جی بھی جی کرگل میں لداخ میں پورے لداخ کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے یہ، اور انہوں نے کہا ہم ریاست کا حصہ رہیں گے، ریاست سے علیحدہ ہندوستان کی یونین ٹریٹری نہیں بننا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں آئے جموں کی طرف، ڈوگروں نے خود، اگر آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس جی طرح کا رشتہ نہیں رکھیں گے، ہماری آئیڈینٹی کو خطرہ ہے، کیونکہ 30A5 مہاراجہ ہری سنگھ نے ہی لاگو کیا تھا 1927 جی یہاں پہ مجھے ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد ہم فوراً واپس آ رہے ہیں۔ شمیم شال صاحبہ آپ بتا رہی تھی کہ جو ڈوگرے ہیں انہوں نے بھی ہندوستان کے ساتھ وہ رشتہ قائم نہیں کیا جو بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی ہمیں مزید ڈیٹیل بتا دیں۔ دیکھیں آپ جموں کی چونکہ نیوزیں آ رہی ہیں، تھوڑی سی خبریں آ رہی ہیں، آپ دیکھیے گا انہوں نے خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، انہوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی ہیں، اگرچہ بی جے پی نے وہاں پر وہ سیٹیں جو جس طریقے سے لے لی ہے وہ الگ ایک کہانی ہے، لیکن بی جے پی کی جو یہ نئی جو رشتہ داری ہے اس کو جموں کے لوگ اس کانسٹیٹیوشنل تبدیلی کو کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ کرن سنگھ کی کا بیان آپ نے سنا ہوگا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ، اور چونکہ وہ کسٹوڈین ہے اپنے اس آرٹیکل 35A کا، وہ اس وقت اس کے جو والد تھے وہ مہاراجہ کا ایک ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا، جب انہوں نے اس ایگریمنٹ کو ختم کیا، ڈوگرے پہلے لوگ ہوں گے جو اس کے خلاف اٹھیں گے۔ اب میں آتی ہوں اس بات کی طرف کہ جو عارضی الحاق تھا، ہم ایک طرح سے یہ بات کشمیری، ہم بالکل اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ جو الحاق ہے، یہ الحاق کوئی الحاق ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو کہیں پر کیا گیا تھا، فرض کرے مان لیتے ہیں کہ ایک عارضی الحاق تھا، اس الحاق کو بھی 370 کے الحاق کو بھی یا ڈاکیومنٹ کو بھی، اس عارضی رشتے کو بھی، اس عارضی پل کو کس نے توڑا ہے؟ ہندوستان نے۔ اب اس وقت ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں لیگل پوائنٹ اٹھانا چاہتی ہوں آپ کی جو اس وقت بیٹھے، اور پورے پاکستان کے عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں، پورے جو لیگل آپ کے پاس ایکسپرٹ ٹیم ہے آپ کی ایکسپرٹس کی، یا جو اس وقت آپ کے پروگرام میں بیٹھے، اس وقت کشمیر کی حالت کیا ہے؟ ہم 1947 کی آدھا جو ویلی جو ہے، جموں جو ہے، لداخ جو ہے، یہ اس وقت ہندوستان سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہماری جو یہ پیٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس اس وقت پڑی ہے، اسی پیٹیشن کے خلاف رٹ چل رہی تھی، لاہور سری نگر کے ہائی کورٹ میں یہ جو بل ہے یہ پینڈنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت ہمیں 3 محاذوں پر لڑنا ہے۔ بھارت کے جو عوام ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، ہم پورے عوام کی بات نہیں کرتی ہیں، اروندھتی رائے کا بیان دیکھ لیجئے گا، سول سوسائٹی نے احتجاج کیا ہے، اور بھی آوازیں اٹھتی جائیں گی، لیکن وہی فارمولا جو جوناگڑھ اور حیدرآباد میں بائی فورس انہوں نے اس ریاست پر قبضہ کیا اور کہا کہ یہ مائنارٹی ریاست ہے، اور ان مائنارٹی کا جو اس وقت کے نواب تھے وہ بادشاہ یا جو ان کے رولر تھے وہ مسلمان تھے، انہوں نے بائی فورس ان کو کیپچر کیا۔ آج ایک اکثریت ریاست کے ایک حصے پر انہوں نے قبضہ کیا، آج وہ قبضہ انہوں نے وہاں پر آرمی کے ذریعے اور دوسرے پیراملٹری فورسز کے ذریعے دنیا پر واضح کیا ہے کہ ہم مائٹ از رائٹ والی پالیسی اچھا اب آپ نے جو لیگل جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیگل نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ فواد صاحب بھی قانون دان ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی قانون دان ہیں، اور آپ بھی قانون کی جو کمیٹی ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں، تو فواد صاحب یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ 370 جو ہے وہ ایک لوز ریلیشن شپ تھا بٹوین جموں اینڈ کشمیر اور انڈین سٹیٹ، اب وہ ختم ہو گیا ہے، اور شمیم شال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہاں پہ تو ریاستی اسمبلی بھی نہیں ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، تو کیا ٹیکنیکلی اب جو راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں جو کہ آزاد کشمیر کی کے ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، تو وہ پوری ریاست کے وزیر اعظم اب وہ نہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو وہاں پر قبضہ ہے وہ شروع سے ہی کوئی قانون کا تو اس سے میں دخل ہی نہیں ہے، ان کا غاصبانہ قبضہ ہے، غاصبانہ قبضے کی کوئی قانونی انٹرپریٹیشن تو نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک بات ہے جو شال صاحبہ کی کہ جو
ایک سو کالڈ جو انیکسیشن جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ہری سنگھ ڈوگرا میں اور انڈین گورنمنٹ میں، یہ جو 370 اور 35A ہے، یہ اس کی ایک سمجھیے کہ ایکسپریشن ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ بعد میں جب فاروق عبداللہ کا ہوا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، تو اس وقت یہ پھر 370 کو ڈالا گیا تھا، شیخ عبداللہ تو اس وقت اس سے پہلے یہ جو کلاس 7 تھی جو انیکسیشن ڈاکومنٹ کی، اس میں ہے، پھر اس کو ذرا کانسٹیٹیوشنل پارٹ جو وہ یہ بنا۔ لیکن یہ تو لیگل جارگن ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہندوستان کا وہاں پہ قبضہ غاصبانہ ہے، غاصبانہ قبضے میں وہی ہوتا ہے جو وہاں پہ کیا ہے انہوں نے۔ پورا کشمیر جو ہے وہ اس وقت بھٹی میں جل رہا ہے، تمام لوگ جیلوں میں ہیں، برے حالات ہیں، ہیومن رائٹس کی وہاں پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جو تحریک اٹھی ہے، اس تحریک کو دبانا ہندوستان کے لیے بھی ناممکن ہے، اور دنیا کو دیکھیے بڑی واضح بات ہے۔ میں جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کوئی نیوکلیر بلیک میلنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ایکسٹینٹ بڑھتی ہے تو پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کوئی عراق، امریکہ یا افغانستان والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس جنگ کی حدت، اس جنگ کی شدت برلن سے لے کے واشنگٹن تک، واشنگٹن سے لے کے لندن تک، ریاض سے لے کے تہران تک، اور تہران سے لے کے کائرو تک، ہر دنیا کا جو کیپٹل ہے وہ فیل کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی پاکستان۔ لیکن چوہی صاحب، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم پاکستانی قوم میں ایک اتحاد پیدا کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم اس مسئلے پہ متحد ہیں؟ پاکستانی قوم متحد ہے، بالکل، اس کے اوپر کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو مرضی ایکسپریشنز ہوں، جو مرضی ہم اس کے اوپر کریں، جب کشمیر کی بات آئے گی، ہندوستان کے ایک غاصبانہ قبضے کی بات آئے گی، پورا پاکستان اکٹھا ہے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ صاحب، 15 اگست کو یوم سیاہ منانا ہے پوری پاکستانی قوم نے، آپ کے خیال میں کیسے یوم سیاہ منانا چاہیے؟ دیکھیے میر صاحب، میں ذرا کوئکلی قومی یکجہتی کی، کیونکہ اس وقت ضرورت بھی ہے قومی یکجہتی کی، لیکن یہ میں بات یہاں پر سیکنڈ کرنا چاہوں گا سینیٹر عباسی صاحب کی، کہ جو قومی یکجہتی کو اس کروشل حالات میں خراب کرنے کے لیے، اس بیانیے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو مریم نواز صاحبہ کی جو گرفتاری اس موقع پہ کی گئی، وہ کسی بھی طرح اس معاملے میں کوئی اچھا تاثر اس سے نہیں گیا۔ اور ایک خاص بیانیہ ہے، ایک بیانیہ یہ ضرور موجود ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور پاکستان کو اس میں بے خبر رکھا گیا، باخبر رکھا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بیانیے کو اس طرح کی چیزوں سے تقویت ملتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قومی یکجہتی کو کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے پاکستان کے اندر انتشار پھیلے۔ پہلی چیز، جہاں تک ذکر کیا محترمہ شال صاحبہ نے بھی اور آپ نے بھی، دیکھیے جو 370 تھا، اس 370 کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر پاکستان کو، صدر ریاست کو وہ لکھ سکتی ہے۔ اچھا، وہاں پر اب اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی موجود ہی نہیں ہے، اور اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اختیارات کو ایکسرسائز کیا ہے گورنر نے۔ تو اب وہاں پر یہ وہاں کے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ضرور پہنچ گیا ہے۔ اب وہاں پر اس کی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی کیا انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے وہاں کی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فار پریکٹیکل ریزنز، جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب کہہ رہے تھے اور دیگر لوگوں نے کہا، یہ انیکسیشن ہو چکی ہے، یہ انیکسیشن ہو چکی ہے جو سیمی اٹونومس ایک آکوپیشن ہو چکی ہے، اور انڈین آرمی کی اس وقت حیثیت آکوپیشنل فورس کی ہے، آکوپیشنل فورس، اور جس طرح سینیٹر صاحب نے پہلے کہا، یہ ایکٹ آف وار ہے۔ میری ذاتی نظر میں پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہے۔ الٹیمیٹلی وہاں پر دیکھیے، ہم پہلے بات کر رہے تھے، انڈیجنس موومنٹ پہلے ہی ایک خاص مقام پر وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اس عمل کے بعد وہاں کے نوجوان ان کے قابو میں نہیں رہیں گے، انہوں نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، وہاں پر کاروائیاں ہونی ہی ہونی۔ لیکن وہ نوجوان پاکستان سے کہہ رہے ہیں آپ بھی کچھ کریں۔ نہیں، میرا آرگیومنٹ اور ہے، میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہاں کی جو کشمیری پاپولیشن اب قابو میں نہیں رہے گی، وہاں کا نوجوان قابو میں نہیں رہے گا، وہاں پر وہ حملے کرے گا، وہ لڑے گا، اور جب وہ لڑے گا تو اس کا تمام الزام پاکستان کے اوپر ڈالا جائے گا، اور یہ جنگ ہونی ہے۔ جو پرائم منسٹر نے اپنی جنگ ہونی ہے، دیکھیے سونو اور لیٹر، کیونکہ انڈیا نے سب کچھ بلیم کرنا ہے پاکستان کے اوپر، تو ہمیں پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی ہمیں اس برے وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، مینٹلی ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے، ہمیں ہر طرح کی تیاری اپنی بھرپور رکھنی چاہیے، اور ہم کسی طرح سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمارے بہت سے گلے، اور ہم اس کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر جو ہماری ریاست کے اندر ہے، اس کے اوپر ہم وہ گلے، ہم ایک گھر کے باسیے کرتے رہیں گے، ہمارے موقف ہیں اس کے اوپر ہم قائم رہیں گے اس پر۔ لیکن یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ جو پچھلی 1 ڈیڑھ 2 دہائیوں میں ہماری پاکستان کی افواج نے
جس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ فورس ہے. اس نے کوئی اس کا آفیسر اور کوئی اس کا جوان ایسا نہیں ہے کہ جس نے سخت سے سخت ترین ایریا میں میکسیمم ڈیوٹی نہ کی ہو. تو ہمیں کوئی, اور پھر یہ جو ریسنٹ ایسکیلیشنز ہوئی, اس ایسکیلیشن میں بھی ہم نے ثابت کی اپنی ریزالو, جو پلوامہ کے بعد انسیڈنٹ ہوا. تو ہمیں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, کوئی کسی کو خوف والی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں تیار رہنا چاہیے. انڈیا نے ہمارے اوپر الزام لگانا ہے, اس نے ایل او سی کے اوپر کشیدگی بڑھانی ہے, اور ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہے. جی سینیٹر کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں مختصراً عرض کروں گا میر صاحب کہ ایک تو جو کچھ کشمیریوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. انسانی تاریخ میں اتنی بڑی قربانی اپنی آزادی کے لیے, اتنی طاقتور جارح آصف فوج کے خلاف, یہ ایک ریکارڈ ہے, وہ کر چکے ہیں. اب جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے, پاکستانی قوم نے, پاکستانی حکومت نے, پاکستانی ریاست نے. دو چیزیں آپ دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. ہندوستان کی جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ اقدام کرتا ہے, ہم پھر اس کے رد عمل میں. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں پرو ایکٹیولی ایک منصوبہ بنانا چاہیے, کمپریہنسو منصوبہ, جس میں پوری پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کے آرم فورسز, پاکستان کی حکومت, وہ تمام ایک پیج پر ہوں. یہاں میں نے بات کی کہ دیکھیں پلوامہ کا جو واقعہ ہوا, کس چیز نے ہمیں پاکستان کو بچائے رکھا؟ دو چیزیں تھیں, اندرونی اتحاد و اتفاق اور ہماری آرم فورسز کا جہاد فی سبیل اللہ. ہماری آرم فورسز کا نعرہ ہی ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کشمیر, آپ نے بچوں کو دکھایا, وہ جو چھوٹا بچہ نعرہ لگا رہا تھا, یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. یہ جو برہان مظفر وانی تھا, سری نگر سے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی تک, جس کی قربانی کی گونج سنائی دی پوری دنیا میں, یہ جہاد فی سبیل. جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات کی جاتی ہے, یہ وہ چیزیں جو ہمیں اتحاد دے گا, یہ وہ چیزیں جو ہندوستان کے مقابلے میں قوت دے گا. اس میں آپ کو حافظ سعید کہاں سے نظر آ گئے پتہ نہیں, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی. ہمارے پاس پورے ایک مضبوط کیس ہے, ہندوستان ایک عاصب ہے, وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. آپ اس رپورٹس کو, اس کی بنیاد پہ آپ اپنا کیس نہیں پیش کر سکے. ہمارے سفارت خانے گزشتہ چند سالوں میں 56 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں, 56 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہندوستان ایک دہشت گرد ہے, ایک عاصب ہے, مودی کا خود دنیا کے اندر امیج جو ہے وہ ایک قاتل کا ہے, پھر بھی آپ اس کے مقابلے میں اپنے بہترین کیس کو پراپر طریقے سے پیش نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمزور ایسپیکٹس ہیں, ہمیں اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے اور ہمیں اس کی درستگی بھی کرنی چاہیے. جی بھائی صاحب, جیسا جو آپ نے پہلے سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ بڑا ریلیونٹ ہے. جو آپ نے بات پوچھی تھی کہ اب سٹیٹس کیا رہ گیا, اس جب 47 یہ معاملہ ہوا, 3 شاید اسٹیٹ تھی, ایک چونا گڑھ تھی, ایک حیدرآباد, دکن تھا, اور کشمیر جن کا فیصلہ ہونا تھا. ان دونوں میں آبادی مسلم زیادہ تھی, لیکن حکمران دونوں کے جو تھے مسلمان تھے. یہاں سب سے زیادہ بڑی آبادی مسلمانوں کی تھی, لیکن حکمران مہاراجہ ہری سنگھ تھے. انہوں نے اور فاروق شیخ عبداللہ نے یہ مل کے ایک ارینجمنٹ کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ شیخ عبداللہ وغیرہ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ہم یہاں رہیں اور ہمیں اقتدار مل جائے اور ہم ان کے ساتھ کوئی لوز. ہسٹری بالکل یہی بتاتی ہے کہ شیخ عبداللہ صاحب جو ہیں ان کے پاس قائد اعظم نے بہت سے میسنجرز بھیجے, ڈاکٹر احمدی تاثیر کو بھیجا, سردار شوکت حیات کو بھیجا, اور 44 میں قائد اعظم نے شیخ عبداللہ سے کہا تھا ان پر کانگریس پہ اعتبار نہ کرو, دھوکہ دیں گے. لیکن وہ اقتدار کے لیے کہا تھا, اس نے اقتدار کے لیے یہ ارینجمنٹ کر لی تھی. لیکن اس ارینجمنٹ کے ذریعے وہ جو غلط تھی, شاید ہم نے کبھی بھی نہ مانی ہو, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کے بعد اب ریاست کی پوزیشن وہی بحال ہو گئی ہے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت کی تھی. اب راجہ فاروق حیدر متحد سارے کشمیر کا وزیر اعظم ایسے کہنا چاہیے, کیونکہ جب آپ نے جو لوز ایگریمنٹ کیا تھا, یہ انڈیا کی حکومت نے اپنے ریاست کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے, اپنے آئین کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے. کوئی حکومت اس طرح دھوکہ بازی نہیں کرتی. انہوں نے یہ دھوکہ کیا ہے, جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا, نہرو نے وعدہ کیا اور اس کے بعد چلتے آئے یہ سارے وعدے, دھوکہ کیا ہے. تو اب یہ سٹیٹس تو ضرور رہ گیا ہے, لیکن جو بہت ضروری معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اٹیک ہے. اس سے بڑا شاید کبھی بھی پاکستان اس ایریا میں اتنا بڑا اٹیک نہیں ہے. یہ اب یہ حملے سے بہت بڑی چیزیں جو انہوں نے لے لی آج واپس. انہوں نے تو ان کی اسمبلی ختم کر دی, ان کا ایجنڈا ختم کر دیا, 3 جو باقی چیزیں ان کو لاک میکنگ کی اجازت دی تھی وہ بھی ختم کر دیا. انہوں نے اپنا حصہ بنا دیا انہیں آج. اگر ہم اس معاملے پہ لگے رہے کہ آج ہفتے بعد یہاں ایک اور انسیڈنٹ ہو جائے گا اور ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں گے, اور ہوتا ہمارے یہاں ایسا ہی, ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہم پہلے 4-6 دن ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں, پھر کوئی بہت بڑی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں. اگر اسی مہینے میں کوئی بہت سیریس اقدامات نہ کیے گئے, یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور ہم روتے رہ جائیں گے. میں جنگ نہیں دیکھ رہا, انڈیا نہیں کرے گا اب جنگ,
اسے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جنگ بغیر کیے ہوئے سب سے بڑی اچیومنٹ اس نے اپنی حاصل کر لی. شاید وہ جنگ کر کے بھی اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں اچھا، کرتا. لیکن ہمیں سخت اس موقف کو ہر حد تک ہمیں جانے کے لیے ہماری حکومت کو تیاری رکھنی چاہیے, جانا چاہیے. ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے, ضرور کرنی چاہیے, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی دنیا میں اپنے ساتھیوں کو دوبارہ اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. محتاط رہنا چاہیے. نہیں میر صاحب کوئی ایک غلطی کہیں ہو گئی ہے, یہ غلطی 2 مہینے میں ہوئی ہے, 2 سال میں کہیں ضرور غلطی ہو گئی ہم سے, کہیں پالیسی میں ضرور جھول ہو گیا ہے. اچھا جی, ورنہ کبھی وہ جرأت نہ کر سکتا کہ آج اس نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے اور ساری دنیا خاموش ہے اس کے ساتھ کھڑے. اچھا, جو مصطفیٰ صاحب نے بات کی ہے نا, میں شاہد امین صاحب آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. شاہد امین صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں اب وہ مزاحمت کریں گے, اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پر جو ان کی مزاحمت ہے اس کا الزام ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ ڈالا جائے گا. کچھ بھی وہاں پہ واقعہ ہو سکتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کسی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے؟ تو ایسی صورت میں پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں, جنگ تو ہونی نہیں چاہیے. جنگ کا مطلب ہے کہ دونوں برباد ہو جائیں گے, پاکستان برباد ہو جائے گا, ہندوستان برباد ہو جائے گا, جس کو کہتے ہیں نا میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن میڈ. تو اس لیے جنگ کو تو بالکل ہی رول آؤٹ کر دیں. لیکن ظاہر ہے کہ شارٹ آف جنگ ایک ٹینشن بارڈر کے اوپر بڑھ سکتی ہیں, LOC کے اوپر حالات خراب ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ماضی میں ہمیں جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے کشمیر موومنٹ کو ایک برا نام دے دیا, ایک اس کے اوپر ٹیررزم کا ٹھپا لگ گیا. تو اس قسم کی کارروائی سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ کشمیر میں جیسے آپ نے کہا وہاں کے اپنے عوام میں اب اشتعال پھیل رہا ہے, اور وہ وقت آئے گا کہ وہ لوگ یقیناً مزاحمت کریں گے, وائلنس بھی بڑھے گی. لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے کل اسٹیٹمنٹ میں یہ ساری چیز کر کے پوزیشن کو پریمپٹ کر دیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اس قسم کا انڈیا سیناریو کر رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں بار بار دنیا کے سامنے لانی چاہیے کہ جو کچھ ہوگا وہ کشمیر میں ہوگا, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی مدد صرف اخلاقی سفارتی ہے, اس میں کوئی فوجی یا کراس بارڈر والی بات نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا 2 چیزیں بڑی فنڈامنٹل ہمارے حق میں ہوئی ہیں ان سارے واقعات کے بعد. ایک تو یہ ہے کہ کشمیر میں اب کوئی بھی پرو انڈیا عناصر نہیں رہے ہیں. سارے کے سارے کشمیری جو ہیں, جس کے اندر یہ اپنا عبداللہ فیملی اور اپنی مفتی فیملی ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہندوستان کے اب مخالف ہو گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کشمیر کا المیہ یہ رہا ہے کہ دنیا اس کو نوٹس نہیں لے رہی تھی, لیکن پچھلے دنوں کے واقعات کے بعد اور خصوصی ہندوستان کی ایکٹیویٹی کے بعد کشمیر ایک لحاظ سے دنیا میں اگر سینٹر سٹیج میں نہیں آیا ہے تو کم از کم نیوز میں آ گیا ہے, اقوام متحدہ تک یہ معاملہ جا رہا ہے. تو یہ چیز بڑی ایک اچھی ہے اس لحاظ سے کہ کشمیر بالکل بیک گراؤنڈ میں تھا, اب فور گراؤنڈ میں آ گیا ہے. فائنلی میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی کشمیر کاز کی جو ہم کے بارے میں امید رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام کا جذبہ آزادی جو ہے, جو اتنے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو ایک نئی تقویت ملی ہے, وہ اور بڑھ گیا ہے. ہندوستان سے نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کشمیری کسی حالت میں ہندوستانی تسلط کو قبول نہیں کریں گے, اور یہ سب سے بڑا گارنٹی اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ 14 اگست اور 15 اگست اب بڑے اہم ہیں. عید کے فوراً بعد 14 اگست یوم یکجہتی کشمیر ہے, 15 اگست یوم سیاہ ہے. یہ ہمیں کیسے منانا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ لیکن جو 14 اگست ہے اس کا تو تھیم ہم نے رکھا ہے نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور وہ پوری اسمبلی میں بھی اپروو ہوا ہے, جو اس کی جو جوائنٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی اپروو ہوا ہے. اور اس دن انشاءاللہ تعالیٰ پورا دنیا میں جو کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, وہ انشاءاللہ اسی نعرے کے اوپر جو ہے وہ یہ پورا دن منائیں گے. اور 15 اگست جو ہے وہ بلیک ڈے ہے, اس دن تمام پاکستانی جو ہیں وہ احتجاج کریں گے. یہاں پہ ہم بلیک ڈے منائیں گے. جو بھی ایک پرامن احتجاج کے تمام ذرائع ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اور ہماری اطلاع کے مطابق برطانیہ میں, امریکہ میں, برسلز میں, مختلف یورپی ممالک میں وہاں پر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. ہاں نہیں, اوسلو میں ہو رہا ہے, وہاں پہ 14 کو میں جا رہا ہوں. پھر اچھا 14 اگست کو آپ اوسلو میں ہوں گے؟ اوسلو میں ہوں گے. اچھا, کوپن ہیگن میں. کوپن ہیگن, ہاں جی, پھر اوسلو ہوں گے. پھر اس کے بعد برطانیہ میں بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. سو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کشمیری, میں DW TV پہ تھا, جرمن TV پہ, تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں جو سینٹیمنٹ ہے کشمیریوں کا آپ جاننا چاہتے ہیں تو کشمیری پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ پاکستان میں نہ آئیں,
آپ ان سے وہاں پہ پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور جو لنڈن میں بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ ان کو کدھر جانا چاہیے اور وہ کیا سوچتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ برمنگھم میں اور بریڈ فورڈ میں بھی مظاہرہ ہو رہا ہے، برمنگھم میں، بریڈ فورڈ، ہر جگہ ہوگا۔ دیکھیں جہاں جہاں کشمیری بستا ہے دنیا میں، وہاں پہ اس کا سینٹیمنٹ اینٹی انڈیا ہے، وہ انڈیا سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے۔ آپ آگے جو ہے اگر آپ ضد میں پڑ جائیں جس طرح سے انڈیا پڑا ہوا ہے، اور ارندھتی رائے نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا پہلے ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اب کشمیر کا نیریٹو انڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہر بات ان کی obsession ہے اس وقت جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ نریندر مودی کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو پالیٹکس کا عروج تھا، اب ہم پوری دنیا ان کی پالیٹکس کا زوال دیکھیں گے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ تحریک برطانیہ کشمیر کا آج مجھے انہوں نے اطلاع کر دیا کہ انہوں نے یورپی یونین کے جو فارن افیئرس کی کمیٹی ہے فل بینین، ان کے ممبر ہیں، ان کے سربراہ سے ان سے ملاقات کی ہے ممبر سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگانے کا اور یہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کشمیری پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں 14 اگست کو بھی پوری دنیا کے اندر جو دارالحکومتیں خصوصاً یورپ اور امریکہ میں وہاں بھی کشمیریوں کو منظم کرنا چاہیے، اور 15 اگست کو بھی ہندوستان کے اس جارے چہرے کو دکھانے کے لیے ان کو منظم کرنا چاہیے۔ اچھا، میں میر صاحب کہہ دوں کہ یہ بہت بڑا میسج جائے گا اگر پرائم منسٹر صاحب جرت کریں اور وہ کشمیر میں جا کر، کشمیر اسمبلی میں یا مظفر آباد میں جا کر، اسلام آباد میں تو ضرور کوئی نہ کوئی تقریب ہوگی، یہ وہاں جا کر ایک میسج دیں، وہاں جا کے تقریر کریں، یہ موقف اپنا وہاں جا کے دیں۔ ویسے ان کو دعوت تو دی گئی ہے، انہوں نے ابھی تک چلے جانا چاہیے تھا۔ جتنا بھی ہم کریں، یہ جو موقف وہاں سے جائے گا، آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں، آزاد کشمیر مظفر آباد میں جاتے ہیں، کسی اور مقام اور پر جاتے ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے، اس میں جا کے مظفر آباد میں بیٹھ کر پرائم منسٹر جب یہ میسج دے گا یہ دنیا میں سنا جائے گا، اس میں بہت زوردار میسج دینا چاہیے۔ وہ سمجھوتا والی بات آپ نے سب سے، میں اس پہ ذرا اپنا ڈسینٹ دینا جی چاہتا ہوں۔ آپ جی چودھری فواد ایک تو میں صاحب سمجھوتا ایکسپریس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو میں جو ایمبیسڈر صاحب نے آگے بات کی نا کہ بالکل ان کی بات صحیح ہے۔ دیکھیں یہ ریلوے منسٹر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ فارن افیئرز نے کرنا ہے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کرنا ہے سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا، چونکہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس نہیں ہوا، شیخ صاحب نے آج کہا ہے کہ انہوں نے بند کر دی ہے۔ فرینکلی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا نقصان صرف پنجابی اور سکھ کمیونٹی کو ہوگا۔ سکھ اس وقت پورے ہندوستان کے جو سکھ ہیں، ہم کرتارپور بارڈر اوپن کر رہے ہیں، پوری دنیا کی جو سکھ برادری ہے اس کا سینٹیمنٹ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے۔ سو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال غور لیکن جو دو طرفہ تجارت بند کی گئی ہے اس سے تو یہاں سے جو پنک سالٹ جاتا ہے انڈیا وہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو اس کو آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ نہیں کوئی پنک سالٹ خاص نہیں جاتا، وہ ایسے زیادہ کیمپین زیادہ ہے، وہ میں نے ساری ریئلٹی چیک کرائی ہے، ہمارا ایکچولی 90% نمک ہمارے اپنے کنزیوم ہو جاتا ہے، اچھا بہت تھوڑا نمک ہے جو وہاں پہ جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو دو طرفہ، اور ابھی فرینکلی انڈیا نے اس کو بھی ڈسکریج کرنے کے لیے 200% ٹیکس انکریز کر دیا تھا نمک پہ۔ اچھا تو دو طرفہ تجارت جو ہے وہ بند ہونے سے انڈیا کو فائدہ یا نقصان ہے؟ دیکھیں فرینکلی ٹریڈ اتنی ہے نہیں پاکستان انڈیا میں، یہ سٹیپس ہیں، سمبولک سٹیپس یہ ہیں کہ یار آپ انسان کے بچے بن ہی نہیں رہے، ہر طرح ہم نے کوشش کر لی ہے، آپ کو ہم نے خط لکھ لیا ہے، فون کر لیے ہیں، آپ کو کہا ہے کہ آپ الیکشن چلو جی، ہم نے کہا الیکشن لڑ لے، وہ باز ہی نہیں آ رہے، تو اب کیا کریں آپ جو ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو پھر لڑ لیں گے، اب 3 پہلے لڑ لیے پھر لڑ لیں گے۔ ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد ہم فوراً واپس آ رہے ہیں۔ اچھا شمیم شال صاحبہ، آپ سے بھی ہم آخر میں یہی پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں 14 اگست کو اور 15 اگست کو آپ کی کیا تجاویز ہیں، کیسے ہمیں یوم یکجہتی کشمیر اور پھر اگلے دن 15 اگست کو یوم سیاہ کیسے منانا چاہیے؟ جی شمیم شال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی جی میں آپ سے اب آواز آ رہی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ 14 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر اور 15 اگست کو یوم سیاہ ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ سے باوقار دن ہے، آپ آزاد قوم کے آزاد فضاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ اس کو جس حد تک بھی جس طریقے سے بھی منائیں گے وہ دنیا کو یہ باور کرائے گا کہ آج کا، لیکن ایک ڈفرینس ہونی چاہیے کہ آج کا جو یوم آزادی کا دن ہے 14 اگست، جس طریقے سے ہم مناتے ہیں، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے مناتے تھے، ہم نے نیزوں کے سائے میں منایا ہے اور مناتے رہے ہیں،
اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کل کا یوم سیاہ اگر 1 گھنٹے کی بھی چھوٹ ملے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بلیک فلیگس پوری وادی میں کشمیر کے چپے چپے پر لہرائیں گے، اور 14 اگست کو جو پاکستان کا جھنڈا ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو دفناتے ہیں اور جس کو ہم لہرانا وہاں پر اپنی سعادت سمجھتے ہیں ہمارے لوگ، جس کو وہ چومتے ہیں، اور جس جھنڈے کے لیے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دے دی ہے، کیونکہ جو ہندوستان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے جب وہاں یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ آپ جب یہ دن منائیں گے تو آپ کا یہ بھرپور میسیج جانا چاہیے، بلکہ میں تو یہ یہاں تک کہوں گی کہ وزیر اعظم پاکستان کو مظفر آباد آزاد کشمیر کی کیپٹل میں جا کے 14 اگست منانا چاہیے، تمام جو اپوزیشن پارٹیوں کے ہیڈز ہیں ان کو جانا چاہیے، اور آل پارٹی صورت کانفرنس کے ساتھ اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری قیادت جو اس وقت جیلوں میں بند ہے، خصوصاً قائد حریت سید علی شاہ گیلانی جن کی طبیعت بہت ناساز رہی ہے پچھلے دنوں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کی جرأت اور ہمت کہ انہوں نے یہ 4 دن جب ان کی میڈیسنز ان کو ڈاکٹروں کا چیک اپ ہونا چاہیے تھا وہ بند ہے، وہ خواتین جو حاملہ ہے وہ کس طرح سے ہسپتال پہنچائی جاتی ہوں گی، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یوم سیاہ تو ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا اس عید پر کوئی کرفیو میں چھوٹ ہوگی یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ حامد میر صاحب میں 2 چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، ہندوستان نے جب فوجیں بھیجی ابھی جو یہ اچھا 1 منٹ، آپ نے جو پہلے تجویز دیا ہے یہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، جو پہلے تجویز دیا آپ نے اس پر میں جو حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے ذرا ان سے بات کروں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ چوئی صاحب وہ کہہ رہی ہیں ایک تو پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، دوسرے اس دن تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ہیڈز کو مظفر آباد جا کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ از اٹ پاسبل؟ بڑی اچھی تجویز ہے میرا خیال ہے، اور بالکل یہ تجویز آپ کے پروگرام کے ذریعے ظاہر پرائم منسٹر تک پہنچ بھی جائے گی، اور انہوں نے جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس کے جی مصطفیٰ صاحب پاسبل ہے یہ؟ چاہے تو بہت بڑا کام ہو جائے تو اس میں بلا شبہ کوئی بہت اچھی بات ہے، زبردست بات ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب جب پلوامہ انسیڈنٹ ہوا انڈیا پاکستان ٹینشن ضرور پہ تھی، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم صاحب میں اتنی اسٹیٹسمین شپ ہے اور اس کا وہ مظاہرہ کریں گے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک میز کے اوپر بیٹھیں گے، قطعاً انہوں نے ایسا نہیں کرنا۔ میں صرف اتنا ضرور کہوں گا، میر صاحب 14-15 اگست کے حوالے سے آپ بات کریں، ضرور تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر پاکستان بحیثیت قوم 14 اگست کو ہم کشمیر بنے گا پاکستان، یہ درست بات ہے، اور 15 اگست کو یوم سیاہ بھی منائیں گے، لیکن میر صاحب ذاتی طور پر میں مطمئن نہیں ہوں جو انٹرنیشنل پاکستان کو اس موقع پہ جو سپورٹ ملی ہے وہ کوئی اتنی کوئی خاص سپورٹ نہیں ملی، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جو جن ممالک سے ہم توقع کرتے تھے کہ وہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیں گے، کوئی اس طرح کا ساتھ نہیں دیا گیا، اسٹیٹمنٹ تک ابھی تک نہیں آئی، اور الٹا جو ان کے سفیر ہیں وہاں پر متحدہ عرب امارات کے بھارت میں، انہوں نے وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ہمارے دل دکھے۔ امریکہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ امریکہ نے اس کو انٹرنل میٹر قرار دیا، امریکہ نے انڈیا کے دعوے کی تردید کی ہے، نہیں وہ تو بعد میں ایلس ویلز نے لیکن انہوں نے کہا یہ انڈیا انٹرنل معاملہ سمجھتا ہے اس کو، وہ اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیا کا انٹرنل ہے، اور ایلس ویلز جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس خبر کے جواب میں انہوں نے کہا پرنسپل انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی دے، نہیں پرنسپل اسٹیٹمنٹ بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں ویسی نہیں ہے۔ دنیا نے اس وقت پاکستان کے موقف کی اس طرح تائید نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر۔ اس کا ذرا رسپانس دے دیں، کیا ہم اس کو مزید بہتر کیسے بنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کا رسپانس ہے وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا۔ امریکہ کا ایکچولی رسپانس آج صبح جو آیا ہے وزارت خارجہ کا وہ کافی اچھا ہے ایکچولی، اور جو امریکہ کا اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں جو اس سیکورٹی کاؤنسل میں جب ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر شروع ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے ریئیکشن کیسے۔ چائنا نے بہت تگڑا رسپانس دیا ہے، باقی ابھی دیکھتے ہیں، ابھی میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ رسپانس کیا آتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اتنا اکیلا ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں۔ جی دیکھیں حفیظ صاحب، ایک تو جو آزاد کشمیر جانے کا ہے، اس وقت بھی سراج الحق صاحب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کل ہمارا مظاہرہ ہے اپارا سے انڈین ایمبیسی تک،
تو یہ جلد سے کتنے بجے ہے؟ پارا سے انڈین ایمبیسی تک ہمارا مارچ ہے کل. کتنے بجے؟ 3 بجے. 3 بجے کل 3 بجے. تو یہ جلد سے جلوس اور یہ آزاد کشمیر جانا یہ تو کل تحریک انصاف کا بھی ایک مظاہرہ ہے. ہاں اور قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے یہ اپنی طور پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ کم ہے. بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں امریکہ کا جو پہلا بیان آیا تھا وہ وہی تھا کہ انڈین فارن آفس کہتی ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. گویا انڈین فارن آفس کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ آج جو انہوں نے بیان دیا ہے امریکہ نے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں فواد چودھری صاحب سے, انہوں نے صرف وضاحت کی ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے ہم سے پوچھ کے نہیں کیا ہے, باقی انہوں نے ہمارا ساتھ کھل کر نہیں دیا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو چیز ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے, میں پھر وہی کہوں گا کہ کمپریہنسو آپ کو پلان بنانا چاہیے عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانے اور اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچانے جو کہ آزادی کشمیر کی صورت میں ہے. وہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, وہ کرنا چاہیے. جی اگر یہ پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس کاز کے لیے سنسیئر ہے تو انہیں خود لیڈرشپ کو فون کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے کہ کل میں جا رہا ہوں مظفر آباد, آپ وہاں ضرور آئیں. لیکن جو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اس اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ میں لانا نہیں چاہتا, اپوزیشن کا کبھی انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا میں ڈاکوؤں کے ساتھ, انہوں نے اپوزیشن کا جب وہ ڈاکو کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں. نہیں ڈاکو تو سارے اللہ کے فضل سے آپ کی جماعت میں جمع ہو گئے, سارے ڈاکے مارنے والے آپ نے لے لیے, باقی تو پاکستان میں بچہ کوئی نہیں. لیکن یہ ایشو ایسا نہیں ہے جب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک بات میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہ انہوں نے کہتے تو میں نہیں, جو میں اصلی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک بات کر لوں. یہ جو معاملہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, دیکھو کچھ ساتھ ہمیں سچی بات ماننی چاہیے. ہم بعض دفعہ امریکہ کی پیار و محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں. یہ جو نئی ٹیسٹ ہے اس وقت جتنا انہوں نے پاکستان کو اکیلا کیا نا, پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی پاکستان اکیلا نہیں تھا. پاکستان کے مسلمان ممالک OIC کے ہم میر صاحب ایک سیکنڈ آپ کروں گا, OIC کے ہم بانی ممبروں میں تھے. آج سے پہلے جو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے انڈیا کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان کو باہر رکھا ہے. آج وہ سشما سوراج صاحبہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ وہاں گئی ہیں ایز اے آبزرور اور پاکستان باہر بیٹھا رہا ہے. ہماری یہ حالت رہی ہے. لیکن پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. نہیں بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. اس کے بعد ایک دوسری بات اس کے بعد ایک بہت ضروری تھی, جو بات مکہ ڈکلیریشن ہے جس میں پرائم منسٹر خود تشریف لے کے گئے تھے, انہوں نے ایک لفظ وہاں کشمیر کا شامل نہیں کیا تھا. اچھا لیکن یہ جو دنیا کو پتا ہوتا کہ غیر مستقل ممبرشپ کے لیے ووٹ دینا یہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے. 1964 کے بعد پہلی مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا ایشو جا رہا ہے اور اس کشمیر میں انڈیا کو ہم نے پہنچایا. اچھا ایک منٹ, یہ فیصلہ ابھی واپس ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی تو ہمیں ووٹ دیا. یہ فیصلہ ابھی واپس ہو سکتا ہے کہ جو بھارت کو ہم غیر مستقل رکنیت کے لیے جو ووٹ دینے کی ہم نے یقین دہانی کروائی ہے, ابھی ووٹنگ ہوئی نہیں ہے, ہم واپس لے سکتے ہیں. اب تو ظاہر ہے کس نے دینا ہے مجھے لگتا ہے. اب نہیں دینا. اچھا لیکن میں شمیم شال صاحبہ آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں پھر ہم اجازت طلب کریں گے. جی دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جس وقت یہ 5 اگست سے پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے اور پیچھے مسلسل ریومرز پھیل رہے تھے کہ ہندوستانی آبادی کو جو وہاں پر ٹورسٹ ہے جو گھروں میں مزدور کام کرتے ہیں اور جو بہت بڑا طبقہ اس وقت امرناتھ یاترا کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے, ابھی ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے, ان کو جلدی واپس بلایا گیا. کیا یہ اس وقت الارمنگ نہیں تھا کہ ہندوستان کن کو بلا رہا تھا؟ ہندوستان نے اپنے شہریوں کو بلایا. حامد میر صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا, فار ایگزامپل ہم 5 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ کشمیری ہندوستان کا حصہ تھا, تو انہوں نے تو وہاں سے اپنے ٹورسٹوں کو نکالا, انہوں نے وہاں سے امرناتھ یاتریوں کو نکالا, انہوں نے کشمیریوں کو نہیں نکالا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو وہاں قتل و غارت جنوسائیڈ کرنا ہے یا جو کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ کنٹیکٹ ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے گا 12 سے 2:30-3 بجے تک ہم موبائلز پر ساری حریت قیادت نہیں, پورے کشمیری جو یہاں پاکستان آزاد کشمیر میں رہتے, کہیں کسی وقت کوئی لنک ایک بار ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے, ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں کوئی اطلاع ہے. ہندوستان نے کیا کیا ہوگا اس کو کسی کا نہیں معلوم ہے. میری آپ کے پروگرام کے توسط سے اور جو میرے یہ محترم بھائی بیٹھے ہیں, چاہے گورنمنٹ سے چاہے اپوزیشن ہے, اس وقت حوصلے, ہمت اور بہت بڑے میسیج کی ضرورت ہے. وہاں اندر جانا چاہے. جتنے آپ کے اختلافات ہیں اپنی جگہ بہت حسن ہے, وہ ڈیموکریسی کا آپ رکھیے گا, لیکن اس وقت کشمیر پر بات کیجیے گا.
اس وقت دو چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر وہاں آپ اس وقت سیکیورٹی کونسل کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جنرل جو سیکرٹری جنرل ہے اس کے آفس سے جو بیان آیا ہے، پلیز ان کو دعوت دیجئے گورنمنٹ لیول پر کہ آئیے، آزاد کشمیر کا وزٹ کیجئے اور ہندوستان جائے، ذرا دیکھیے کشمیر کس حالت میں ہے، جہاں دوائیاں ریڈ کراس کو بھیجیے، دوائیاں اور خوراک کی بہت اشد ضرورت ہوگی، مجھے نہیں معلوم ہے۔ دوسری بڑی بات جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ حریت کانفرنس کا پروگرام جلد ہی آپ کے پاس آئے گا کہ ہم جو ایمرجنسی میں 2-3 سٹیپس اٹھا رہے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ، شاید کل وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہمیں بارڈرز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جہاں ہمیں اپنے قوم کی فکر ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت محصور نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے، وہ کسی بڑے آپریشن کے لیے انہوں نے ان کی سانس جو روکی ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے اس کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کے ہم بارڈر کی طرف انشاءاللہ جس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں ان کی طرف ایڈوانس کریں گے۔ یہ پروگرامز آپ کے پاس آئیں گے۔ ہم آپ کے پروگرام کی توسط سے پوری پاکستان کی جو یہاں آبادی ہے، لوگ ہے، سول سوسائٹی ہے، آپ لوگ ہیں، حامد میر صاحب، اس چیز کو آگے لے جانا آپ سبوں کی ذمہ داری ہے۔ اور نہیں تو دیکھیں ہم نے ایک جنگ یہ سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھائی تھی، یہ لڑائی بار بار کہا جاتا ہے ٹیررزم۔ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تمام دنیا کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے۔ چند نوجوانوں نے اگر 19 اور 99 تک کوئی گن اٹھایا تھا، آپ دیکھیں اس کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ آج یہ مومنٹ کون سی ہے؟ یہ مومنٹ ہے لوگوں کی، عوام کی مومنٹ ہے، یہ ماس مومنٹ ہے۔ یہ پتھر اٹھا رہے ہیں جب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمیں ہتھیار دے دینے چاہیے۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں، ہندوستان نے ایک بہت بڑی جنگ کو، تباہی کو دعوت دی ہے۔ آج تک کوئی ریکارڈ پر یہ بات نہیں کہ جو کشمیر آیا، مقبوضہ کشمیر، چاہے ہندوستان کے کسی بھی شہر اور کسی بھی اسٹیٹ سے آیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بالکل صحیح۔ بہت بڑے سیلاب میں ہمارے نوجوان شہید ہو گئے، حامد میر صاحب، انہوں نے یاتریوں کو اور ٹورسٹ کو، ہندوستانی ٹورسٹ کو بچایا۔ آپ اپنی وہ کلپس نکالے، دکھائے لوگوں کو۔ اور آج ہمارے ریسکیو کی جب بات آئی، ہمارے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اب یہ عوام جب کشمیر کے اندر جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے لوگ، یہ ہندوستان نے اپنی آبادی کو شاید تعداد کم کرنے کے لیے انہیں کشمیر کی طرف بھیجنا ہے، پھر آپ پر وہ الزام نہیں لگا سکتے پاکستان پر۔ یہ دنیا پر باور کرائے کہ جب وہ کشمیر کے اندر داخل ہوں گے، جیسے اس MLA جو ایک خاتون ہے اور لوگوں نے بیانات دیے، ہمارے وقار کو، ہماری عزت کو، ہمارے ایگو کو انہیں ٹچ کیا ہے، پاکستان کی قوم کو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کر کے، میں لفظ نہیں دہراؤں گی، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی ذمہ داری کشمیری پر نہیں ہوگی۔ اب پاکستان کی بات نہیں ہے، حامد میر صاحب میری بات سنیے گا، ہمیں یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ہم نے تہیہ کیا ہے، پورے عوام نے، جو ہم یہاں پر موجود ہے، کہ میں انشاءاللہ پہلی خاتون ہوں گی جو آج کے LOC پر کھڑی ہوگی، مجھے اجازت چاہیے، کیونکہ میں اگر مروں گی تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو بے گناہ مارے جائیں گے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی، یہ UN کی ذمہ داری ہے۔ آپ UN کو بار بار بتائے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اگر لیگل جو اس کی لیجٹیمیسی ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان اقوام متحدہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ شمیم شال صاحب، آپ کا پیغام پوری دنیا کو پہنچ گیا ہے۔ اور ایک ہمارے شاعر تھے حبیب جالب صاحب، انہوں نے یہ فرمایا تھا، کشمیر کی وادی لہرا کے رہو پرچم، ہر ظالم و جابر کا کرتے ہی چلو سر خم۔ تو جالب سے لے کے اور فواد چودھری تک، اور مصطفیٰ نواز کھوکر سے مشتاق احمد خان اور جاوید عباسی سے لے کے شاہد امین اور حامد میر سے لے کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ جیو نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں
بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔